اصلاح عالم کا اب تو کچھ سامان ہونا چاہیے، سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے۔ تجھ کو یہ فکر ہر آن ہونا چاہیے، تجھ کو یہ فکر ہر آن ہونا چاہیے، حق کا جاری ہر جگہ فرمان ہونا چاہیے۔ مسلم خوابیدہ اٹھ، ہنگامہ آرا تو بھی ہو، مان سب ہو مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد حضرات گرامی قدر بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا میں ہر ایک انسان کی زبان پر ایک شکایت ہے، اور ہر ایک آدمی ایک چیز کا شکار ہے۔ شکایت کیا ہے؟ شکایت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، انصاف سے کام نہیں لیا جا رہا۔ ہر آدمی، ہر انسان، ہر فرد بشر اس بات کا شاکی ہے کہ ہمارے ساتھ عدل نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا، اور ہم ظلم کے شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں عدل کو قائم کرنے کے لیے، عدل کو نافذ کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا۔ اور آپ دنیا کے حالات کا جائزہ لیں گے، دنیا کے تمام خطوں کا مطالعہ کریں گے، ہسٹری کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے، تاریخ کی ورق گردانی کریں گے، تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ دنیا کے کسی خطے میں جو اچھائیاں موجود ہیں، اس میں کسی نہ کسی پیغمبر کی دعوت کا، پیغمبر کی تعلیمات کا، پیغمبر کے کردار کا، ان کے کیریکٹر کے اثرات ہیں۔ وہ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، ان کا کسی نہ کسی درجے میں تعلق کسی نبی کے ساتھ، کسی رسول کے ساتھ، کسی پیغمبر کے ساتھ ضرور ہے، جس کی بنیاد پر ان کے سماج میں، ان کی سوسائٹی میں کچھ اچھائیاں بھی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک بڑی جامع ترین آیت نازل فرمائی۔ یہ وہ آیت ہے جس کو ہم ہر جمعہ کو خطبے میں سنتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ علیہ، یہ بنو امیہ کے بڑے خلیفہ ہیں۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں وہ حکومت کی ہے کہ ان کی حکومت کرنے کے انداز کی بنیاد پر، ان کے تقوی کی بنیاد پر، خوف خداوندی کی بنیاد پر تمام کے تمام لوگ ان کو خلفائے راشدین میں شامل فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کو فاروق ثانی، عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے بالکل خلفائے راشدین یعنی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذی النورین، حضرت علی المرتضی اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی طرح خلافت کی ہے۔ انہوں نے ایسی حکومت کی ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ان کے سوانح نگاروں نے لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز اتنے چلبلے تھے اور ایسے حسین و جمیل تھے، اتنے خوشبو کا استعمال کرتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے تھے عمر بن عبدالعزیز تو لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس گلی سے عمر بن عبدالعزیز گزرے ہیں۔ ایسی ان کی عادت تھی کہ لڑکیاں ان سے چلنے کی عادت سیکھتی تھی، لیکن جب ان کے ہاتھ میں زمام حکومت آئی ہے، جب ان کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، جب ان کے ہاتھ میں زمام خلافت دے دی گئی تو بالکل ان کی زندگی بدل گئی، ایسی بدل گئی خدا کی قسم۔ آج کے لوگ، آج کے دور کے لوگ، کوئی محلے کا وارڈ ممبر بن جاتا ہے اور کوئی سرپنچ بن جاتا ہے، کوئی مکھیا بن جاتا ہے تو اس کی زندگی کیسے بدل جاتی تھی ہے۔ کل پھٹے حال زندگی گزارنے والا آج اسکارپیو اور فور ویلر میں گھومنے لگتا ہے اور اس کی زندگی کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ کا خوف تھا، آخرت کی جواب دہی کا احساس تھا، ان کو معلوم یہ تھا کہ یہ حکومت یہ ایک طرح کی امانت ہے، یہ ہماری جائیداد نہیں ہے، یہ امانت ہمارے لیے ہے۔ جن کے چلنے سے چلنے کی ادائیں لڑکیاں سیکھتی تھی اور جن کے خوشبو سے گلیاں معطر ہو جایا کرتی تھی، ان کی زندگی ایسی بدل گئی کہ انہوں نے خوشبو کا استعمال بہت کم کر دیا، بہت سادگی زندگی آ گئی، یہاں تک کہ وقت کا اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ جن کے بادشاہت میں، جن کی خلافت میں تقریباً نصف دنیا آتی تھی، دنیا کے آدھے سلطنت پر حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ہے اور عید کا دن ہے، قربان جائیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیٹیاں کہتی ہیں ابو جان عید کا دن آ گیا اور عید کی گھڑی آ گئی ہے اور لوگ کل عید ہے، ہمارے محلے کی لڑکیاں، ہماری سہیلیاں، ہمارے دوست احباب سب نے نئے جوڑے بنوا لیے ہیں، نئے کپڑے سلوا لیے ہیں، ابو جان ہمارے لیے بھی نیا جوڑا لا دیجئے۔ وقت کا بادشاہ ہے، خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، جس کے قبضے میں کئی لاکھ مربع میل کی بادشاہت ہے، ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ ابو جان ہمارے لیے بھی عید کا جوڑا لا دیجئے، ہمارے لیے بھی عید کا کپڑا لا دیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بیٹی تمہارے باپ کو جو بیت المال سے تنخواہ ملتی ہے اس تنخواہ میں وہ گنجائش نہیں ہے کہ جس گنجائش کی بنیاد پر میں تمہیں نیا جوڑا دے سکوں، اور تمہارے باپ کے بدن میں وہ طاقت نہیں ہے جو جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے، اسی لیے بیت المال سے میں قرض بھی نہیں لے سکتا، خیانت بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا بادشاہ ایسی زندگی سادگی کے ساتھ گزر رہی تھی۔ آج انسان تھوڑے سے عہدے کا مالک ہوتا ہے تو کیسے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، کیسے کایا پلٹ ہو جاتی ہے۔ وہ تنخواہ کے علاوہ بھی اوپر کی آمدنی اور رشوت کی آمدنی، اس سے اس کا گزارا چلتا ہے اور پھر دعا مانگتا ہے کہ پروردگار ہماری مدد فرما، اے مولا ہماری امداد فرما۔ اس کے پاس اللہ کے طرف سے امداد کہاں سے آئے گی؟ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے دور حکومت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں وہ عدل قائم تھا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ بھیڑیا جو بکریوں کا اور دوسرے جانوروں کا دشمن ہوا کرتا ہے، یہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیا کرتے تھے، ایسا عدل انہوں نے قائم کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کو خطبے میں شامل کر لیا جائے، اور ہر ایک خطبہ میں، جمعہ کے ہر خطبے میں ہم سنتے ہیں اس آیت کو اور سن کر کے سنی انسنی کر دیتے ہیں، یا یہ کہ ہماری توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ خطبہ میں خطیب ہم سے کیا کہتا ہے، یا ہم جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے معاشرے کو، ہمارے سماج کو بہترین بنانے کے لیے
ہمارا سماج خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے سماج میں بہتری کیسے آ سکتی ہے، اس کے لیے یہ پروگرام اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ بلکہ بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کے سامنے اسلام کا جامع ترین تعارف کرانا ہو، اسلام کا بہترین تعارف کرانا ہو، تو اس آیت سے بہتر کوئی دوسری آیت نہیں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا حکم کیا ہے، 3 چیزوں کا آدیش کیا ہے، 3 باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور 3 باتوں سے منع فرمایا ہے۔ ایسی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے کہا عدل قائم کرو، عدل کا حکم دیا ہے، اور اللہ پاک نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا ہے، بری باتوں سے فحش کاموں سے منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بغاوت سے، اللہ کے قانون کے باغی ہونے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس آیت میں نصیحت ہے تمہارے لیے اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو۔ چنانچہ زمانہ رسالت میں ایک موقع پر ایسا ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی بات جب عرب کے علاوہ یا عرب کے دوسرے خطوں تک پہنچی ہے تو بہت سارے لوگ، قبائل کے لوگ اور بہت سمجھدار قسم کے لوگ بھی تھے جو یہ جانچنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ مکے میں جو رسول ہوا ہے، مکے میں جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے کردار کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ ذرا جانچ لیا جائے۔ تو ایک بزرگ صحابی ہیں حضرت اقسم بن سیفی، ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا اقسم سیفی اپنے قبیلے کے سردار تھے، بڑے آدمی تھے۔ ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ چلے مکے میں ایک شخص ہے جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تو ایسا کیا جائے کہ ان کی جانچ کی جائے، ان کو پرکھا جائے، ان کو دیکھا جائے۔ اس کے لیے اقسم سیفی نے رخت سفر باندھا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ خود جائیں گے، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ آپ اپنے قبیلے میں سے کچھ نوجوانوں کو، کچھ ایسے لوگوں کو جو باشعور ہوں، عقل مند ہوں، باتوں کو لینے والے ہوں، جن کو پرکھ ہو اچھے برے کی، ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے آپ مکہ بھیج دیں۔ وہ جانچ کر کے جب آئے، پھر ان سے جو رپورٹ حاصل ہو اس کے بعد آپ تشریف لے جائیں گے، آپ جائیں گے۔ چنانچہ اقسم سیفی نے اپنے لوگوں کے مشورے پر عمل کیا اور 2 نوجوانوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ دونوں نوجوان آئے تو آنے کے بعد 2 سوال کیا۔ انہوں نے بتایا اقسم سیفی نے کہ کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا من انتا وما، من انتا تو کون ہے، وما انتا اور کیا ہے۔ یہ سوال کیا۔ سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے لوگوں سے پوچھا جائے تو ہم اپنا پورا خاندان کا بایو ڈاٹا پیش کریں گے کہ میں کیا ہوں اور میں کون ہوں اور میں کیا ہوں، یہ تمام چیزیں ہم پیش کر دیں گے۔ لیکن چونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزی اور انکساری کی بنیاد پر آپ نے صرف ان کے سوال کے جواب یہ دیے، میں محمد ابن عبداللہ ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، محمد الرسول اللہ ہوں۔ اور آپ نے یہ کہا کہ بھئی، انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس کیا تعلیمات ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ ان لوگوں نے اور مطالبہ کیا کہ آپ اور پڑھ دیں۔ آپ نے اتنی مرتبہ تلاوت فرمائی کہ ان کو یہ آیت یاد ہو گئی، بس یہ لے کر کے وہ واپس چلے گئے۔ جب واپس گئے وہاں تو انہوں نے پوچھا اقسم سیفی نے کہ کیا معاملہ گزرا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو بڑے سادے آدمی ہیں اور یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں تو سیدھا جواب انہوں نے دیا۔ ایک موقع پر یہ کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں،
یعنی عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں، اور دوسرے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، بس اتنا جواب دیا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اور انہوں نے کچھ باتیں بتائی، تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اقسم سیفی نے اس آیت کو سنا ہے تو اپنے قبیلے کے لوگوں کو جمع فرمایا ہے اور یہ کہا کہ لوگوں، وہ ایک بھلے آدمی ہیں، اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، رذائل سے منع کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت جو انہوں نے پیش کی ہے، یہ سماج کے لیے، معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ اس لیے آؤ تم سبقت کرو، دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ جاؤ اور محمد الرسول اللہ کی غلامی میں داخل ہو جاؤ۔ چنانچہ صرف اس آیت کی بنیاد پر ان کا تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا اور وہ اللہ کے نبی کے خدمت میں حاضر ہوئے، صحابی رسول ہوئے۔ تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو اسلام کا جامع ترین تعارف کرایا جائے تو اس میں اس آیت کو پیش کر دیا جائے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا جو حکم فرمایا، ان میں پہلی بات عدل ہے۔ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ آج دنیا کے تمام لوگ، آج سنسار میں بسنے والے تمام انسانوں کو شکایت ہے کہ میرے ساتھ عدل نہیں ہو رہا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کے متعلق کہتا ہے کہ بیٹا ہمارے ساتھ انصاف سے کام نہیں لیتا، بیٹا یہ کہتا ہے میرے والد انصاف سے کام نہیں لیتے، مزدور یہ کہتا ہے میرا آقا، میرا مالک انصاف سے، عدل سے کام نہیں لیتا، میرے ساتھ عدل نہیں کرتا۔ اور آگے بڑھیے، جہاں اسلام کی تعلیم کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں کے اکثر مدرسین کو محتمم سے شکایت ہوتی ہے، محتمم کو مدرسین سے شکایت ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عدل کو سمجھا نہیں، انصاف کو سمجھا نہیں ہے، ہم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے اور ہم نے سمجھا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ عدل کے معنی علماء کرام نے یہ لکھے ہیں، عدل کا جامع ترین تعارف یہ ہے کہ عدل ایسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو مرتبہ ہے، اس مرتبے پر اس کو رکھ دیا جائے، اگر اس سے ہٹا دیا جائے ذرہ برابر بھی تو وہ ناانصافی ہوگی، وہ ظلم ہوگا۔ اس لیے عدل اس مقام کو کہتے ہیں کہ جس مقام پر جس کا جو مرتبہ رکھا گیا ہے اسی مرتبے پر اس کو رکھ دیا جائے۔ اس کی الگ الگ قسمیں بیان کی ہیں علماء نے۔ ایک عدل یہ ہے، اپنا نفس ہے، اپنی ذات ہے اور رب ہے جس نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ عدل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کی بندگی کی جائے، جو حق جس کا ہے اس حق کو اسے ادا کیا جائے، یہ اصل عدل ہے۔ عدل کا دوسرا معنی یہ ہے کہ انسان کا اپنا جسم ہے، اس جسم کے ساتھ وہ انسان انصاف کرے۔ انصاف کا مطلب کیا ہوا؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ جسم کو ایسی چیزوں میں ملوث نہ کرے جس سے اس کو جسمانی نقصان پہنچے۔ آج ہم نوجوانوں میں یا ہمارے معاشرے میں، ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں ایسی چیزیں رائج ہو گئی ہیں جس کی بنیاد پر ہم دوسروں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آج سماج کا اکثر حصہ نشے میں مبتلا ہے۔ مسلمانوں کو نوجوان طبقہ آج کن چیزوں میں لگا ہوا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ ہمارے نوجوانوں میں اکثر لوگ میرے پاس آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ مولانا صاحب کھانسی کی دوائی پینے میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، کھانسی کی دوا پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ آپ کھانسی کی دوا پیجئے، آپ کو کھانسی ہو آپ ضرور پیجئے، لیکن آپ شراب سمجھ کر کے، نشہ لانے کے لیے اور اپنے آپ کو مستی میں لانے کے لیے اگر کوریکس اور فینسی ڈیل کا استعمال کر رہے ہیں، یہ شراب ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ اس میں ہمارا نوجوان طبقہ
اکثر طبقہ ڈوبا ہوا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تمام چیزوں کے منع کیا ہے، ان شراب کی چیزوں سے، نشہ لانے والی چیزوں سے کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ کھانسی کی دوا بھی اگر ہم پی رہے ہیں تو اپنے جسم کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک معمولی سی بھول ہو گئی آدم سے، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہے۔ معمولی سی بات تھی، اپنی طبیعت پر، اپنے نفس پر، اپنے قلوب پر ہم نے ظلم کر لیا ہے۔ اور ہم کتنے ظلم کر رہے ہیں اپنے نفس پر، ہم کس طرح سے اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ بھی عدل کے خلاف ہے، یہ اپنے جسم کے ساتھ ظلم کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں یہ کہا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں تمہاری زبانوں میں مہر لگا دیں گے اور تمہارے جسم بولا کریں گے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پیر بولیں گے، ہمارا جسم بولے گا ہمارے خلاف، ہمارے کرتوت کو اللہ کے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کہا کہ اپنے نفس کے ساتھ بھی عدل کرو، یہ انصاف قائم کرو، جس چیز کی ضرورت ہے جسم کو وہ چیز اسے عطا کرو، اور جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے، جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے اس سے بچایا جائے۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہ ہے کہ اپنے جسم پر بھاری عبادت کا بوجھ بھی ڈالنا، ایسی عبادت کرنا کہ جس سے جسم کو نقصان پہنچے۔ اس لیے اسلام میں رہبانیت سے منع کیا گیا۔ دوسرے قوموں کے یہاں، دوسرے مذاہب میں نت نئے طریقے سے لوگ عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں الٹا لٹک کر کے عبادت کرو اور کہیں پیڑ میں لٹک کر کے عبادت کرو۔ اسلام ان چیزوں کو جائز قرار نہیں دیتا، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے، آپ کی بیٹیوں میں سے حضرت زینب نے اپنے گھروں میں رسی باندھ رکھی تھی، اور یہ کہا کہ یہ رسی اس لیے باندھ رکھی ہے کہ رات کو جب عبادت کرتی ہے تو نیند آنے لگتی ہے تو اپنے بالوں کو رسی سے باندھ لیتی ہے تاکہ نیند کھل جائے اور پھر عبادت میں لگ جائے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور کہا عبادت نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ، طبیعت کے انبساط کے ساتھ کرو، یہ عبادت اصل عبادت ہے۔ اس طریقے سے زبردستی عبادت کرنا یعنی جسم کے ساتھ ظلم کرنا ہے، اس لیے اس ظلم سے بھی منع فرمایا۔ اور تیسرا عدل یہ ہے کہ اپنے ساتھ اور اللہ کی مخلوقات کے ساتھ عدل کرنا، یہی عدل اصل عدل ہے کہ جس سے سماج صحیح ہوگا، سماج میں سدھار پیدا ہوگا، سوسائٹی میں سدھار پیدا ہوگی اور ہمارا سماج اسلام کا نمونہ بنے گا، جس کے خلاف ہم تمام لوگ آج چل رہے ہیں۔ آج بھائی سے بناؤ نہیں ہے، ایک دوسرے سے سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر، مرنی جینی کے موقع پر ہم ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ ہمیں یہ شکایت ہے کہ میرا بھائی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، میرے بھائی کو یہ شکایت ہے کہ میرے بھائی نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، عدل نہیں کیا، انصاف نہیں کیا۔ اس لیے عدل کو قائم کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا، کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی عداوت تمہیں عدل سے، انصاف سے نہ روکے، عدل کرو۔ اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اس لیے ہم اپنے سماج کو اعتدال میں لائیں، اپنی سوسائٹی کو اعتدال میں لائیں، جس کا جو حق ہے وہ حق دے دیا جائے، چاہے وہ بھائیوں کا حق ہو کہ بہنوں کا حق ہو کہ اور کسی کا حق ہو، یہاں تک کہ جانوروں کے بھی حقوق جو قائم کیے گئے ہیں، اس حق کو بھی دینے کی کوشش کریں۔ جب حقوق ہم دیں گے سماج میں